الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 16 نومبر بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 سے لے کر یہ انشاءاللہ آیت نمبر 82 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کی خدمت میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کا مختصراً واقعہ عرض کیا تھا، اس سے جو سبق ہمارے لیے تھے وہ بھی چند میں نے بیان کیے۔ آج ذکر ہو رہا ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو سمجھ لیں آج ہماری روحانی ملاقات ہو جائے گی دونوں نبیوں سے۔ داؤد علیہ السلام باپ ہے اور سلیمان علیہ السلام اصل لفظ ہے سلیمان۔ کیا لفظ ہے جی؟ سلمان اور ہوتا ہے اور سلیمان اور ہوتا ہے۔ اچھا جی، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ، جب رات کے وقت چھوٹ گئیں، غنم القومی، اس میں ایک قوم کی بکریاں، رات کو جو جانور چرتے ہیں اس کو نفشت کہتے ہیں، اور دن کو جو چرتے ہیں اس کو حمل کہتے ہیں، حمل بڑی ہا کے ساتھ، چھوٹی کے ساتھ نہیں۔ تو یہ رات کا قصہ ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ایک باغ تھا وہ انگوروں کا، اس میں ایک قوم کی قبیلے کی بکریاں پڑ گئیں، اور وہ بکریاں ایسی کمال کی تھی بھی انگور بھی کھا گئیں اور بوٹے پودے بھی، سارا باغ ہی ختم کر دیا۔ تو وہ اب باغ والے اور بکریوں والے وہ بکریاں لے کر آئے، اور بکریوں کے ساتھ ان کی حفاظت والے کتے بھی تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے، آپ بھی پڑھا کرے علیہ السلام، انہوں نے پوچھا اور حساب لگایا تو وہ باغ کی جو لاگت تھی وہ بکریوں کے برابر بنتی تھی، یعنی بکریاں اور نقصان تقریباً برابر تھا۔ تو فیصلہ یہ دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ بھائی تم اپنی بکریاں اس کو دے دو تاکہ اس کا نقصان ہے اور جاؤ۔ تو وہ اپنا کتے لے کر واپس جا رہا تھا، بکریاں تو ساری باغ والے نے لے لی۔ آگے بیٹھے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کی عمر تھی اس وقت 11 سال۔ کتنی عمر تھی؟ یہ 14-15 سال کی عمر میں تو باپ کے جانشین بن گئے تھے۔ 11 سال کی عمر، اور ساڑھے کل 18 سال والے بچے نو کسی مسئلے دا پتہ ہی نہیں سی۔ میں ذرا اتنے ٹیسٹ لیا انہاں دا، نہ ارکان اسلام دا پتہ، نہ خلفائے راشدین دا پتہ، نہ حضور دی بیٹیاں دا پتہ، اور نہ صحابہ دے نامہ دا پتہ، یعنی خلفاء دے وغیرہ وغیرہ۔ اور پوچھو جی 9ویں پڑھ رہے ہیں، 8ویں پڑھ رہے ہیں، کمال ہے، پتہ نہیں پڑھ کی رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا راستے میں مل گئے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، سو ہم نے سمجھا دیا معاملہ سلیمان کو۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو داؤد فیصلہ کر رہے تھے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا، میں مشاہدہ کر رہا تھا، اور یہ جو سلیمان نے فیصلہ کیا ہے نا یہ بھی میں نے سمجھایا ہے۔ نبیوں کو جو بھی خوبی ملتی ہے بولو بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اصل شان تو اللہ کی نمایاں ہو رہی ہے، اللہ کے بعد نبیوں کی بھی نمایاں ہو رہی ہے۔
تو ففہمناہا سلیمانہ، سو ہم نے سمجھا دیا معاملہ سلیمان کو۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر اس کا فیصلہ میں کرتا تو ذرا کچھ اور ہوتا۔ تو یہ بات حضرت داؤد نے سن لی، فرمایا بیٹے اگر آپ فیصلہ کرتے تو کیسا کرتے، یہ نہیں ہوئے میں ابا وہاں ہاں میں فیصلہ کرتا ہے، تینوں وڈیاں دا پتہ نہیں، تو وڈے اگے بولے ہی کیوں ہیں؟ بھائی تو وڈا ٹھیک ہے پر تو چھوٹے دی بھی سن لے، نہیں سمجھ آئی؟ تو بات کرنے میں حق اور سچ میں بڑا چھوٹا، حق ہی بڑا ہوتا ہے، سچ ہی بڑا ہوتا ہے، صحیح بات ہی بڑی ہوتی ہے، باقی تو ہم سب چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آفر دی سیدنا داؤد علیہ السلام نے، بیٹا اگر آپ کرتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ عرض کی ابا جان میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ بکریاں آپ نے جس کو دے دی ہیں وہ بکریاں رکھے، اور اس کی یہ جو کھیتی ہے نا یہ بکری والے کو دے دے، بکریوں والے کو کھیتی دے دے، یہ کھیتی اگائے اس پہ محنت کرے، وہ بکریوں کے بچوں سے فائدہ اٹھائے، کھال سے دودھ سے سب کچھ کرے، جب کھیتی پک کے اسی طرح پک جائے تو بکریاں اس کو واپس دے دی جائیں اور کھیتی اس کو واپس دلا دی جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا یہی فیصلہ ٹھیک ہے، میں اسی فیصلے کو نافذ کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی چھوٹے بڑے کی توہین اور عزت کا معاملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے جب کوئی مقدمہ تمہارے پاس آئے تو فریقین کی صلح کرانے کی کوشش کرو، وصلح خیر۔ اب اس میں بکریوں والا بھی راضی ہو گیا اور کھیتی والا بھی، دونوں راضی ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اور پہلے کیا تھا کہ بکریاں بھی اس کی اور کھیتی بھی، تو بکریوں والے کا تو دل ٹوٹ گیا تھا، اب اس کا دل بھی خوش ہو گیا باغ والے کو۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو تم فیصلے میں لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کرو، اور اگر حق پر صلح نہ ہو سکتی ہو تو پھر فیصلہ حق پر کر دو، کیونکہ شریعت سب سے مقدم ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور شریعت کو توڑ کر کوئی صلح ہو سکتی نہیں ہے جی۔ اچھا بھائی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ بخاری شریف میں ایک قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ عمر ابن العاص راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، رات کو لیٹی ہوئی تھی، دونوں کا بچہ ایک ہی عمر کا تھا، بھیڑیا آیا اور ایک کے بچے کو اٹھا کے، اب دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ بچہ میرا ہے، ایک عمر میں چھوٹی تھی اور ایک بڑی والی کہے میرا ہے اور چھوٹی والی کہے میرا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے دلائل اور قرائن سے یہ سمجھا کہ بڑی کا بچہ ہے، بڑی کو عطا فرما دیا۔ مگر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کی ابا جی تھوڑی سی تفشیش میں بھی کر لوں، اور ایک میں آتا ہے کہ وہ عورتیں پھر حضرت سلیمان کے پاس گئیں اور کہا جی آپ ہمارا فیصلہ کریں، یہ ذرا فیصلہ عجلت میں ہو گیا، جلد بازی میں۔ تو حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ ہے کس کا، سچ سچ ہی بتا دو، خود ہی خود فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی اسی دونوں ہی سچیاں، آکے میرا ہے وہ آکے میرا ہے، تو سچیاں بھی دونوں نے۔ یہ تو لگتا ہے کہ گجرالے دی رہن والیاں سن، کوئی بھی نہ منے سچ گل دسے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بھائی چھری لاؤ، چھری آ گئی، کہا جی چھری کس لیے؟ فرمایا بچے کے دو ٹکڑے کروں گا، پورا عدل کروں گا، آدھا چھوٹی کو دوں گا آدھا بڑی نے کہا بالکل جی کر دے ٹکڑے، اور چھوٹی کہنے لگی حضرت اللہ آپ پہ رحم کرے، بچہ اس کو دے دیں، زندہ رہے گا میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا، میں اپنے مطالبے سے دستبردار ہوتی ہوں، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بچہ چھوٹی کا ہے اسی کو دے دو۔ بڑی کو تو یہ تھا کہ نہ اس کا رہے نہ میرا، تو پہلے ہی بھیڑیا لے گیا ہے، چلو اس کا کٹ جائے گا تو میرے برابر ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ففہمناہا سلیمانہ، کہ ہم نے سلیمان کو معاملہ فہمی کی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان سب کو ہم نے بخشا تھا حکم اور علم، یعنی ان کو حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا، دونوں بادشاہ بھی تھے اور دونوں نبی بھی تھے۔
یہاں ایک طرف بادشاہی کا ذکر ہے اور ایک طرف علم کا ذکر ہے، تو کیا خیال ہے، فضیلت بادشاہی کو ہے یا علم کو ہے؟ تو سارے بول دیں نا، علم کو ہے بھائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تمام نبیوں کو علم عطا فرمایا ہے۔ بولیے، تمام نبیوں کو، ہر نبی کو دولت نہیں دی، پر ہر نبی کو علم ضرور عطا فرمایا ہے۔ اور بخاری میں روایت آ رہی ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس پہ ناراض ہوتا ہے۔ ابو جہل کو دیا مال ناراضگی سے، ابو لہب کو دیا ناراض ہو کر، فرعون کو دیا ناراض ہو کر، قارون کو دیا ناراض ہو کر، حامان کو دیا ناراض ہو کر، شداد کو مال دیا ناراض ہو کر، نمرود کو طاقت اور حکومت اور مال بخشا ناراض ہو کر، مگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا تو راضی ہو کر، حضرت عثمان غنی کو مال دیا تو راضی ہو کر، اور حضرت ذوالقرنین بادشاہ کو مال دیا اور حکومت دی تو راضی ہو کر، حضرت داؤد اور سیدنا سلیمان کو دی تو راضی ہو کر۔ علم اللہ صرف اس پہ دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ اچھا جی، دوسرا فرق، مالدار کا جب انتقال ہو جائے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، عالم جب مرتا ہے تو علم جنت تک اس کے ساتھ ہوگا، عالم جنت میں بھی عالم ہی کہلائے گا، اس سے یہ ٹائٹل کوئی اتار سکتا نہیں۔ نمبر 3، مال مومن کافر نیک فاسق فاجر سب کو ملتا ہے، جبکہ نفع بخش علم صرف اللہ مومن ہی کو عطا فرماتا ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، امام شافعی نے حضرت وکیع سے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، فاخبرنی بان العلم نور من اللہ، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور من اللہ لا یؤتی لعاصی، اللہ یہ نور کسی گناہگار کو نہیں عطا کرتا، جس کو بھی علم کا نور دیتا ہے نیک کو ہی دیتا ہے۔ نمبر 4 فرق یہ ہے کہ علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت، شرف اور تزکیہ کی دولت ملتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال کی وجہ سے نفسانی لالچ، بخل اور ہرس جیسی بری خصلتوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، علم عاجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے، جبکہ مال تکبر اور فخر کی علامت بن جاتا ہے۔ نمبر 6، علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی جڑ ہے، جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور نمبر 7، مال کا جوہر بدن کے جوہر کی جنس سے ہے، اور علم کا جوہر روح کی جوہر کی جنس ہے، تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔ نمبر 8، عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگو اور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ نمبر 9، بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں، عالم بادشاہوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر 10، علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے تو صبح تک بندہ محتاج اور فقیر بن جاتا ہے، جبکہ علم رکھنے والے کو فقیری کا خوف ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور اصل مالدار بھی وہی ہے جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے۔ نمبر 11، مالدار کی قدر و قیمت اس کی مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے
علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو کوئی اس کا نام بھی لیتا نہیں، جبکہ عالم کی قدر و قیمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج 1000 سال بعد بھی ہم اپنے علماء کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 12، مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کے پاس مال ہے، مالدار شخص لوگوں پر احسان کرے، لوگوں پر خرچ کرے، اور جب مالدار لوگوں پر احسان نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے قلبی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازمی طور پر ہر ایک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا، بلکہ بعض کے ساتھ کرتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں کرتا۔ یوں کچھ محروم رہ جاتے ہیں، اور جو محروم رہ جاتا ہے وہ دشمنی اور ضلالت کا سبب بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جبکہ عالم جہاں بھی ہوتا ہے سب پر اپنا علم خرچ کرتا رہتا ہے، اور ہر بندہ اس کو دعائیں دیتا رہتا ہے۔ نمبر 13، مالدار جب مر جائے تو ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ علماء کا ذکر خیر ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فرق آج آپ کو بتا دوں کہ مال بندے کی حفاظت نہیں کرتا، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آئیے ہم تفسیر کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فیصلے کا اور معاملے کا فہم عطا فرمایا، اور علم اور حکمت تو دونوں کو عطا کر دی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور ہم نے فرما بردار بنا دیا ہواؤں کا، پہاڑوں اور پرندوں کو، اور ہم نے فرما بردار بنا دیا داود کا پہاڑوں اور پرندوں کو، وہ سب اس کے ساتھ مل کر تسبیح کہا کرتے تھے۔ جب حضرت داود علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے، زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے پہاڑوں میں، تو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، اللہ اللہ کر اٹھتے تھے۔ تو آپ کو بھی قرآن اور حدیث سن کے کچھ تو کہنا ہی چاہیے۔ پہاڑ جو اللہ دی تسبیح کرنا ہے، تسبیح دا ذکر ہے نا، یسبحنا، تے کوئی سبحان اللہ سانو بھی کہنا چاہیے، نہیں تے پہاڑاں نالوں بھی پھر سخت ہو گیا نا۔ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ شانیں ہم نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ شانیں ان نبیوں کو ہم نے عطا کی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرہ بنانے کا ہنر۔ بولیے زرہ بنانے کا ہنر۔ زرہ ہوتا ہے جنگ کے تلوار کے وار سے بچانے کا جو اوپر خول پہنا ہوتا ہے، یہ اللہ نے حضرت داؤد روزانہ ایک زرہ بنایا کرتے تھے، اور اس کو بیچ کر اپنا حلال روزگار چلایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے سکھایا۔ کنز العمال میں حدیث قدسی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 پیشوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنے جی؟ 1000۔ اور فرمایا کہ اپنی اولاد سے کہنا ہے آدم کہ اگر وہ صبر نہ کر سکے تو ان پیشوں میں سے کوئی پیشہ اختیار کر کے روزی کما لیں، مگر دین کو پیشہ نہ بنائیں۔ دین کو اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا تو میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا، ذلیل و خوار بھی کروں گا اور ان کو جہنم میں بھی ڈالوں گا۔ تو پیشے کو پیشہ بناؤ، اس سے کھاؤ کماؤ، مگر دین کو پیشہ۔ اب آپ کہیں گے کہ تنخواہ تو آپ بھی لیتے ہیں، ہم تنخواہ لے کر بھی پیشہ ور نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے جی مولوی صاحبان تقریروں پر جاتے ہیں، میں بھی ملک میں جہاں کوئی بلائے چلا جاتا ہوں، ہمیں بھی پیسے ملتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر تم تو دین فروش ہو، دین بیچ رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو دین بیچنا حرام ہے تو دین خریدنا بھی نہیں، سمجھے؟ اگر ہم بیچ رہے ہیں تو خریدنے والے آپ ہوئے، تو جیسے دین بیچنے والا جہنمی ہے تو خریدنے والا بھی، مگر یہاں یہ معاملہ ہے نہیں،
یہ خرید و فروخت کب بنتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ مجھے پیسے دیں اور کہیں مولانا مسئلہ میری مرضی والا کر دو، مسئلہ میری، تو اگر میں نے آپ کی مرضی والا کر دیا تو میں دین فروش، پھر تو میں نے دین بیچا اور آپ نے خریدا۔ اور اگر آپ مجھے لاکھ نہیں کروڑ دے اور میں مسئلہ پھر بھی قرآن حدیث والا بیان کروں تو میں دین فروش نہیں ہوں۔ بولو میں دین فروش ہے۔ اور یہ میں نے پچھلے دن بتا دیا تھا کہ ہم جو امامت کی تنخواہ علماء لیتے ہیں یہ نمازوں کے نہیں لیتے، بولو یہ نمازوں کے نہیں لیتے، البتہ عوام کے دل سے اور ذہن سے یہ خناس نکلتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نمازوں کی تنخواہ نہیں دے رہے، جمعے کی تنخواہ نہیں دے رہے، او بھائی اس سے تو نہ تمہاری ہوگی نہ ہماری ہوگی، ہماری بھی اللہ منہ پہ مارے گا، تمہاری بھی منہ پہ مارے گا۔ نمازوں کے پیسے نہیں لیتے، خطبہ جمعہ کے پیسے نہیں لیتے، ہم لیتے ہیں تعین وقت کے، جو ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس توقف کے پیسے لیتے ہیں۔ بولو نمازوں کے پیسے۔ چنانچہ میں اگر کہیں اور چلا جاؤں تو وہاں نماز پڑھا کے آکھا پیسے کڈو تو پھر تو ہے میں نماز فروش، اور میں اس مسجد میں پڑھاؤں تو نہ لوں اور ادھر لوں تو سمجھ لو نماز کے نہیں لے رہا، وہ جو میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس کے لے رہا ہوں۔ بولو نماز کے۔ اور آپ بھی نماز کے پیسے، آج تو بات کہنا بھی نہیں جی نماز تے میں نہ لباں تے نماز دے پیسے نہیں لینا، اتھے ہی کام خراب ہو جانا جی، تہاڈا میرا نہیں۔ صنعت لبوس لکم، ہم نے زرہ بنانے کا وہ سکھا دیا علم ہنر، کیسے کیوں؟ لتحسنکم من باسکم، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ زرہ بچائے تمہیں تمہاری زد سے، یعنی جنگ میں تم دشمن کے وار سے محفوظ رہ جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ تو یہ برا بن عازب پڑھو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور ایک بڑا تندرست ہٹا کٹا اور ماشاءاللہ قد کاٹھ والا خوبصورت انسان گزرا، تو صحابہ نے کہا یہ تو بہت دکھنے میں خوبصورت ہے، جوان ہے، کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بن جائے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے والا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کمائی کرتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے فرمایا اگر یہ سوال سے بچنے کے لیے کمائی کرتا ہے کہ میں کمائی کروں تاکہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو سمجھو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر یہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے پھر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو جڑے کمائی نہیں کر دے، ویلے مٹر گشت کر دے نے، انہاں نو حضور فرما رہے نے یہ شیطان دے راستے تے چل رہے نے، اور جڑا حلال کمائی کچھ نہ کچھ کر رہے ہے یہ سمجھ لو اللہ دے راستے تے چل رہا ہے۔ پر ایندے نال نماز معاف نہیں، سارے مل کے بولو نا، نماز معاف نہیں ہوندی بھائی۔ اچھا جی، او تو مسئلہ وچ ہی رہ گیا یار، تھوڑا جا دس دیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا جانور کسی کی کھیتی میں پڑ جائے اس پر تاوان نہیں ہے، بعض علماء نے تو کہا کہ رات کو پڑے تو جانور والا نقصان پورا کرے گا، اور اگر دن کو کھیتی میں جانور پڑ جائیں تو اس پہ جانور والا کوئی بدلہ عطا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، کیونکہ دن کو کھیتی کی حفاظت مالک کے ذمے ہے اور رات کو جانوروں کی حفاظت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا دن کو پڑے یا رات کو پڑے مالک پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، الا یہ کہ مالک کا قصور ہو۔ بولو مالک کا قصور ہو، اور تے پتہ نہیں ہے میں گڈی تے اپنی تے جانا وا 18 مجھا لے کے بندہ چل رہا ہے، وہ آرام نال نکل تے چل رہا ہے، جنوں مرضی وہ مجھ ٹکر مارے، جنوں وجے انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر تو اس کو سڑک پر لانے کا جرمانہ بھی ہونا چاہیے کہ اے بندہ پوچھے بھی تو ڈنگر ہے یا وہ ڈنگر نے، سیڈ تے کر، ہارن ماری اور رستہ بھی دین نو تیار ہے، اس پر تو پڑھنا چاہیے۔
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک کی غفلت سے جانور پڑا ہے تو جرمانہ ہوگا، بولو جرمانہ ہوگا، اور اگر وہ اس نے تو باندھا ہے، وہ غلطی سے چھوٹ گیا یا لا علمی میں اس کو پتہ بھی نہیں چلا تو پھر اس پر کوئی جرمانہ تو یہ تفشیش کے بعد طے کرے گا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا جی۔ ولی سلیمان الریحا، اور ہم نے سلیمان کے لیے عاصفتن تیز و تند ہوا کو فرما بردار بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جس پر 20,000 کرسیاں لگتی تھی۔ کتنی جی؟ ابھی تک اتنا بڑا کوئی جہاز تیار نہیں کر سکے، اور جہاں حکم فرماتے تھے وہ تخت وہیں لے جاتا تھا۔ پیٹرول کا معاملہ یار سارے کیوں نہیں بولتے بھائی؟ جڑے بول رہے ہو انہوں نے ثواب اللہ دے رہے ہیں نا، باقی محروم کیوں بیٹھے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام کو کوئی وہاں ایندھن پیٹرول کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ کتنی تیز کتنا سفر کرتا تھا؟ 15 دنوں کا سفر صبح سے لے کر زور تک کر لیتا تھا، اور زور سے لے کر شام تک پھر 15 دن، یعنی ایک دن میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا تھا۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا وہ لے چلتی تھی ان کو، یعنی شام والی برکت والی زمین پر یمن سے جاتے تھے اور چند ہی منٹوں میں وہاں پہنچ جاتے تھے، اور واپسی بھی ایسے ہی تشریف لے آتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ اچھا اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علم میرا ہے، مگر آج کے سائنسدان جو ترقی کر رہے ہیں وہ اللہ کا علم بتانے کو تیار ہے، کہتے ہیں ہمارا علم ہے، ساڈا کمال ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا کمال ہے، میرا علم ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے مسخر کر دیے شیاطینوں میں سے، مَن یغوصون لہ، جو سمندروں میں غوطہ زنی کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کیا کرتے تھے طرح طرح کے اور کام بھی، یعنی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور وہ جناب دریاؤں میں غوطے لگا لگا کر ہیرے جواہرات نکال کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان پھر ان کی وہ جناب غریبوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ بینکا میں جمع تو نہیں سی کراندے، تم بول دے نہیں ہو کہ پاکستان جگہ نہیں لبھی دے باہر بینکا ہی سڑ دیتے، آف شور کمپنیاں چ نہ آ رہے ہیں، اور پھر بھی اتنے جھوٹ بول رہے ہیں نہیں ساڈا کوئی قصور نہیں ہے۔ مَن یغوصون لہ وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، بڑی بڑی عمارتیں جنوں سے بنوایا کرتے تھے، اور بھی بڑے کام، اور جن ساری ڈردے سن حضرت سلیمان دے کے آگے کوئی آکڑن والا نہیں سی، حتیٰ کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اللہ کہتا ہے اصل حفاظت تو میں کر رہا تھا کہ کسی جن کو کوئی جرت حضرت سلیمان کے سامنے اکڑنے وکڑنے کی نہیں ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ سعد میں بھی آگے آئے گا، جہاں انہوں نے فرمایا کہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، ایک جن آ گیا، اس نے شرارت کی، میں نے نماز میں ہی پکڑ لیا، میرے دل میں آیا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں گا تاکہ صبح سارا مدینہ دیکھے، پر پھر مجھے میرا بھائی سلیمان یاد آ گیا۔ میں نے کہا اس نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے جیسی حکومت کسی کو نہ دینا، تو میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا سلیمان دا ہی نام بجنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ حضور تے پھر سلیمان نال بھی اگے نہ گئے، حالانکہ ہے حضور اگے ہی نے، بولو ہے حضور اگے ہی نے، مگر ظاہر ہے ہاں یہ اصل کمال ہوتا ہے کہ اندر ہو بہت کچھ ہے اور بندہ شوخیاں پھر بھی نہ مارے، ہائے ہائے ہائے، یہ اصل کمال ہے۔ حضور نے ایک کمال دکھایا ہے، اور حضرت سلیمان نے تو دعا کر دی، چونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندوں کے مقدمے آتے تھے اور وہ بھی سمجھتے تھے۔ بس ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کو سناؤں، آپ کو ساری زندگی مزہ آتا رہے گا۔ ایک چڑیا آ گئی، اس نے کہا کہ یہ شکاری ہے، اس نے میرا چڑا شکار کر لیا ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں، آپ اس کو سزا دیں، بہت ظلم کیا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھئی یہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں شکاری ہوں، شکار حلال ہے، میں نے شکار کیا ہے تو مجھ پہ کیسا مقدمہ؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا ہاں بھئی وہ تو شکاری ہے۔ ہائے، چڑیا نے کمال کر دیا، اور چڑیا نے مولانا فضل الرحمان سمجھا دیا۔ چڑیا سے مجھے مولانا فضل الرحمان سمجھ آیا ہے، ویسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں حیران ہوتا تھا داڑھی پگڑی اور کام کیا کر رہا ہے۔ تو چڑیا نے کہا جناب یہ اگر شکاری ہے تو اس کو شکار کا حق حاصل ہے، ہمیں بچنے کا حق حاصل ہے، ہمیں دفاع کا حق ہے، ہم بھاگے یہ پکڑے، یہ تو شکار ہوا۔ پر اس نے ایک کام اور کیا، اس نے چڑوں والی آواز نکالی، اس نے چڑوں والی آواز نکالی، ہم نے سمجھا ہمارا اپنا ہے، یہ شکاری نکلا، نہیں سمجھے، یہ شکاری بن کے آتا تو ہمیں دفاع کا حق تھا، ڈیفنس کا حق تھا، اس کو شکار کا حق تھا، پر یہ چڑا بن کے آیا، ہم نے اپنا سمجھا، یہ شکاری نکلا، مقدمہ دھوکے پر ہے، شکار پر نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر یہی کام کرنے تھے جو 75 سال سے دوسرے کر رہے ہیں تو یہ بھی ان شکاریوں کی طرح آتا، نہ یہ داڑھی لے کے آتا، نہ پگڑی لے کے آتا، نہ یہ مولانا کا ٹائٹل لگاتا، نہ یہ قرآن کا حوالہ دیتا، نہ حدیث کا پڑھتا، یہ کچھ نہ کرتا، یہ شکاری بن کے آتا۔ جیسے ہم دوسرے شکاریوں سے بچتے ہیں اس سے بھی بچ جاتے، پر یہ ظالم عالم بن کے آیا اور نکلا شکاری، ہم نے اپنا سمجھا، یہ نکلا مداری۔ تو اللہ اس کے شر سے بھی پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ ایسا کذاب ہے، پہلے تو آیا کہنے لگا جی ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اور جب 15 ماہ میں اگلی کہانی بھی بگڑ گئی، کہتا یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، ہن بھی گورنر رہندا ہے، پورا صوبہ کھا گیا، اور کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہونے والے، ہن پھر آ جائے گا، کہے گا اگلی باری سانو دیو پھر ٹھیک کریں گے، اور پھر کہے گا وہ جو 4 سال گزار گیا ہے ہم 5 سال میں وہ کر سکتے ٹھیک ہے، یعنی ان کو سانو 50 سال اور دیو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔